السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، گیدڑ بھبکیاں ہوں، ڈرانا دھمکانا ہو، بلا وجہ کی ایک ٹینشن اور ایک دباؤ کریٹ کرنے کا عمل ہو، بھارت پچھلے کئی دنوں سے یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس کا خود پاکستان شکار ہے، یعنی دہشت گردی کا۔ یہاں سب تک تو معاملات پاکستان ان کو جھیل بھی رہا تھا، پاکستانی میڈیا کی جانب سے بھی انڈین میڈیا کا جواب دیا جا رہا تھا، لیکن ناظرین اب اس چیز کو چھیڑا گیا ہے، اس نازک موڑ پر لا کر پاکستان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پچھلے 55 سالوں سے ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی پاکستان میں بہنے والے وہ دریا جو کہ سندھ طاس معاہدے یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو لیبرٹی دی گئی تھی کہ ان دریاؤں کا پانی استعمال کر سکتا ہے، اس پانی کو نہیں روکا جائے گا، ان پانیوں کو روکنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار دی جا رہی ہے۔ گو کہ ابھی آفیشلی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، لیکن ناظرین بھارتی میڈیا ہو یا پھر بھارتی تھنک ٹینکس ہو، وہاں پر یہ بحث کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے یا پھر اس دھمکی کے ذریعے کوئی اپنا خاص مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس پر روشنی بھی ڈالیں گے کہ کس طرح سے بھارت کے لیے تقریباً مشکل ہی صحیح بلکہ ناممکن ہے کہ وہ ان پانیوں کو روکے، انڈس ٹریٹی کو سکریپ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر بھارت کو کن کن نقصانات کا، کیسے کیسے ریپریکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر جو دھمکی دی ہے پرائم منسٹر مودی نے کہ پاکستان کو اکیلا کر دیں گے، اس پر بھی بات ہوگی کہ بھارت جو اتنے عرصے سے لابنگ کر رہا ہے کس حد تک اس میں کامیاب ہو پایا اور پاکستان کو کس حد تک اس میں کامیابی ملی ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتا ہوں، جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے تاکہ گفتگو کو ہم جاری رکھ سکیں۔ جنرل امجد شعیب صاحب، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، سندھ تجزیہ کار، ڈیفنس اینالسٹ، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین، تھوڑی ہی دیر میں سینئر صحافی جناب مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں چونکہ شامی صاحب سے میں چاہوں گا کہ ان سے ایک اوور ویو لیا جائے حالات کا، لیکن خاص طور پہ یہ پانی کی بات ہے، پانی کی دھمکی آپ کو دی جا رہی ہے کہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ سر، کیا پاسبل ہے بھارت کے لیے کہ پاکستان کا پانی بند کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس ایشو کے 3 پہلو ہیں۔ قانونی پہلو یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ موجود ہے جو کہ 3 اس میں پارٹیز ہیں، ورلڈ بینک ہے اور انڈیا پاکستان ہے، چنانچہ اس میں یک طرفہ ایکشن کرنا میں سمجھتا ہوں وہ قانوناً غلط ہوگا اور اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور یک طرفہ ایکشن میرا خیال ہے کہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ورلڈ بینک کی انٹرونشن جو ہے وہ فوراً ہوگی۔ یہ صرف دھمکی ہے، یہ اس لحاظ سے دھمکی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ جو دریا بہتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر، دونوں ممالک کا پانی پہ رائٹ ہوتا ہے، اور آپ اس کو اگر ختم کریں تو یونائیٹڈ نیشن میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تیسرا، آپ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چیلنج کر سکتے ہیں، اگر ورلڈ بینک فوراً انٹرونشن نہیں کرتا آپ ادھر کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اخلاقی اور قانونی۔ اب آ جاتے ہیں ٹیکنیکل پہ۔ ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ بھارت کے اکثر دریا جہاں ڈیم بن سکتے تھے وہ انہوں نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے لیے سٹوریج بہت بڑے پیمانے پہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ چھوٹی سٹوریج کر کے آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، ریزروائرز بنا سکتے ہیں چھوٹے، جہاں فصل کا وقت آئے اس وقت پانی آپ کو روک دیا، آپ کے لیے مسائل پیدا کر فصل پک گئے تو چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت بارشیں اور بہت زیادہ سیلاب بھی آتے ہیں، وہ یہ پانی روک نہیں سکتے، وہ نہ تو ان کے سٹرکچر ڈیمز جو ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ پانی اتنا اس میں روکا جائے، ان کی اپنی کیپیسٹی ہے، چھوڑنا پڑتا ہے اس کے بعد۔ اسی طرح آگے ریزروائر نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی سارا ادھر آئے گا۔ اچھا سر، میں یہ چاہوں گا اس میں ضروری ہے کہ پاکستان سٹوریج اپنی ڈیولپ کرے، ہاں یہ بڑا اہم نقطہ ہے،
جو ہم اتنے عرصے سے نہیں کر جو پائے. پانی مجبوراً انہوں نے چھوڑنا ہے وہ آپ کے کام آ سکے. اچھا یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے, میں شامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر پہلے تو آپ اپنا تجزیہ دیجئے, کیا واقعی بھارت اپنی اس دھمکی پر عمل کرے گا پانی کو بلاک کرنے کی؟ ٹیکنیکلی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, اور ایکسپرٹ سے بھی ہماری بات ہوئی, ہم نے ریسرچ میں بھی یہ دیکھا ٹیکنیکلی بھارت کے لیے کم سے کم ابھی تو پاسبل نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, محض دھمکی ہے یہ؟ دیکھیے جنرل صاحب نے جو کہا ہے مجھے اس سے 100% اتفاق ہے. یہ صرف نہ صرف دھمکی ہے بلکہ گیدڑ بھبکی ہے. اور یہ دیکھیے بھارت جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی یہ اقدام نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر وہ بین الاقوامی معاہدہ جو ہے اس کو یک طرفہ طور پر توڑے گا تو اس کا منہ جو ہے کالا ہوگا پوری دنیا کے سامنے, اور یہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور ایک اپنا جو چہرہ ہے اس کو صاف رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں عالمی رائے عامہ کے سامنے. تو یہ اولن تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, اور دوسری بات یہ کہ یہ کرنا بھارت کے مفاد میں بھی نہیں ہے. لیکن شامی صاحب دیکھیں نا, ہزاروں لوگ کشمیر میں مارنے کے باوجود بھی اس کا وہ منہ کالا نہیں ہوا بین الاقوامی سطح پر جو ہونا چاہیے تھا, اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اس کو فرق پڑے گا؟ دیکھیے معاہدے کی بالکل اور چیز ہے اور کشمیر کے معاملات ایک اور چیز ہے. کشمیر کے معاملات بھی جو ہیں بھارت کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک آواز بھی ایسی نہیں ہے جو بھارت حق پہ اٹھی ہو یا جس نے بھارت کا موقف منوان قبول کر لیا ہو, اور جو پاکستان پر اس نے الزامات لگائے ہیں ان کو قبول کر لیا ہو. کسی ملک نے ان الزامات کو قبول نہیں کیا, اور جو بھی مشورہ دیا یا تو پاکستان کا ساتھ دیا ہے, کشمیری عوام جو ہے ان کے حق میں بات کی ہے ملکوں نے, یا پھر یہ کہا ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے. تو بھارت جو ہے اس کا کشمیر پر جو موقف ہے اس کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ دوبارہ اسی پر بات کرتے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات کرتے ہیں, پانی پہ بات کرتے ہیں. میں یہ سوال جنرل صاحب سے بھی کروں گا کہ خلاف ورزی تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے شامی صاحب, ٹھیک ہے پانی بلاک نہیں کیا, لیکن ڈیم بنانا, بند بنانا, ریزروائرز بنانا ان پانیوں پر جن پر ہمارا حق ہے معاہدے کے مطابق, وہ خلاف ورزی تو بھارت کر رہا ہے. اس کے خلاف اب تک ہم سوائے کشن گنگا ڈیم کے جو ہم کورٹ آف جسٹس گئے تھے اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائے, اور کام اس پر بھی ابھی بھی جاری ہے. شامی صاحب دیکھیے اس معاملے میں تو شاید ہمارا جو موقف ہے اس کو پذیرائی نہیں مل سکی, اور یہ جو بات ہم بہت ساری ایسی بات کرتے ہیں جو حقائق کے مطابق نہیں ہوتی. جو معاہدہ ہے نا اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں کچھ ایسی گنجائش موجود ہے کہ بھارت جو ہے رن آف دا ریور جو ہے کوئی یعنی کام کر سکتا ہے, بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بنا سکتا ہے. 20% اپنے یوزیج کے لیے صرف, اس سے زیادہ نہیں. جہاں تک پانی کو ذخیرہ کرنے والے ڈیم کا تعلق ہے وہ نہیں بنا سکتا, اور میرا خیال کوئی ڈیم بھی ایسا نہیں بنا جس کو آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کہہ سکیں. تو باقی یہ ہے کہ جو ہمارا اپنے حصے کا کام ہے وہ ہم نے نہیں کیا. ہم جہاں جہاں ڈیم بنا سکتے تھے ہم نہیں بنا پائے, اور ابھی بھی ہمارے یہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اصل میں یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے کہ جہاں پانی ذخیرہ کرنے کی بات ہوتی ہے ہمارے اپنے ملک میں فساد برپا ہو جاتا ہے, اپنے ملک میں اس پہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں کالا باغ ڈیم نہیں بنا پایا نا, اسی وجہ سے. آپ کی بات بالکل درست ہے. میں آپ کے اسی پوائنٹ کو جنرل صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. جنرل صاحب اپنے حصے کا کام ہم نے نہیں کیا, یہ شامی صاحب نے ایک بات کی. دوسرا میرا وہی سوال جو میں نے ان سے کیا تھا میں آپ سے کروں گا سر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ڈیم انہوں نے ابھی تک نہیں بنائے جو واقعی پانی کو ہولڈ کر سکیں, آپ نے بھی یہی کہا. لیکن سر وہ ان پانیوں پر ڈیم بنا رہے ہیں جو ہمارا حق ہے, ہم کچھ نہیں کر سکے اس کا. جیسے آپ بات کر رہے تھے بولر بیراج ہے اس میں نسبتاً زیادہ پانی ہولڈ کر رہے ہیں, جبکہ یہ رن آف دی ریور بھی ہونا چاہیے تھا. اب اس میں مزید کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اور ورنہ سری نگر کی طرف پانی چاہے, تو اس وجہ سے انڈیا وہاں ہولڈ نہیں کرے, ورنہ ان کی نیت تو یہی تھی کہ وہ پانی اس میں کافی ہولڈ کریں. اسی طرح جو ہوا یہ ہے کہ جب ڈیمز انہوں نے بنانے شروع کیے انڈیا نے, پاکستان نے اس کے اوپر اعتراض بر وقت نہیں اٹھائے. نتیجہ یہ کہ ڈیمز بنتی رہی, یا اگر اعتراض اٹھتے رہے تو وہ اسی میں بات چیت میں, جب یہ انڈس بیسن ٹریٹی کے تحت جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کی انڈس کمیشن کی, ان میٹنگز میں بات چیت کرتے رہیے. آپ کو یاد ہے کہ جماعت علی شاہ صاحب تھے یہاں پہ, وہ پاکستان کو پوری طرح انہوں نے ریپرزینٹ نہیں کیا. جب آپ گئے انٹرنیشنل کورٹ میں تو وہاں جا کے وہ بات یہی ہوئی کہ جی اس سٹیج کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے تھے, اس سٹیج پہ کر سکتے تھے. جب آپ نے نہیں کیا سو رہے تھے آپ اس وقت, کیا آپ سوئے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیزائن ایکسیپٹ کر لیا تھا. اب چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ہاں کوتاہیاں بہت ہوئی ہیں.
اور مختلف اوقات میں میرا خیال ہے ہمارے لوگوں نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. اب چیز یہ ہے کہ اب ایک تھریٹ بالکل سامنے کھل کے آ گئی ہے. کم از کم اس وقت پہ قوم کو ایک کنسنسس کی طرف لے کے جانا چاہیے. میں بلکہ حکومت سے ریکویسٹ کروں گا. کنسنسس تو ہے نا, آپ کا پانی بند ہونے جا رہا ہے, اس پہ کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ مثلا کالا باغ ڈیم ہے, اس کے اوپر ہم تمام چاروں صوبوں کے اگر ایکسپرٹس کو بٹھا کے تو ڈفرینسز جو ہیں ان کو ختم کرانے کی کوشش کریں, اور سب کے سامنے ایک فیکٹ موجود ہے کہ بھئی یہ پانی جو ہے پہلے سے کم ہوتا جائے گا, کیونکہ انڈیا اس کو کہیں نہ کہیں روکنے کی کوشش کرے گا ماسوائے سیلاب کے دنوں میں. اب سیلاب کے دنوں کا پانی اگر آپ کے لیے سونا بن جاتا ہے, وہی غنیمت بن جاتی ہے, تو کہیں تو ہولڈ کرنے کی جگہ ہو. ہمارے پاس بھی نہیں ہے سر. میں بریک لے لوں, لیکن اگلا نقطہ میرا یہ ہوگا, سوچنی پڑے گی سر. بالکل یہ تو ہے فیوچر کی بات ہے, 8 10 سال 15 سال کی بات ہے. سر میں بریک لے لوں یہاں پہ, بریک کے بعد جب میں بات کروں گا تو یہ اہم مدعا ہے, اس کی پریپریشن ہمیں کرنی چاہیے تھی. شامی صاحب اور جنرل صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب کیا واقعی اگر یہ دھمکی ہے اور اس دھمکی پر کسی طرح سے انڈین گورنمنٹ, مودی سرکار اگر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا یہ ایکٹ آف وار ہوگا؟ کیا اس کو بھی پاکستان ایک جنگ کی صورتحال تصور کرے, کیونکہ آپ کا پانی بلاک ہونے جا رہا ہے, آپ قحط سالی کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو؟ بریک کے بعد اپنے ایکسپرٹ سے اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. اس سے پہلے کہ اپنے سوال کی طرف بڑھوں, میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ بھارت جو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے, سنتاس معاہدے کے تحت جو اگریمنٹ ہوا تھا کہ 3 دریا پاکستان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے, اس دھمکی پر کس حد تک بھارت عمل کر سکتا ہے؟ فارمر اسٹیٹ منسٹر ہیں جموں اینڈ کشمیر کے محمد محی الدین صاحب, ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھارتی اخبار میں چھپا ہے کہ ڈائیورٹنگ اے ریور ول ٹیک ایٹ لیسٹ 20 years. جنرل صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ جناب یہ آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے ریزروائرز بنا سکتے ہیں لیکن وہ سارا کا سارا پانی سٹور بھی نہیں کر سکتے. اچھا سوال میرا یہاں پر یہ ہے, ایک بات تو یہ کہ چائنا کا اس میں کیا کردار ہوگا, کیونکہ انڈس ریور جو ہے وہ انڈیا سے نہیں, وہ پھر چائنا سے آتا ہے, پھر وہ جو چائنیز آکوپائڈ کشمیر کا حصہ ہے وہاں سے ہوتے, چائنا کوئی کردار ادا کرے گا. ایک دوسرا یہ, اگر بھارت ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, کیا یہ ایکٹ آف وار ہوگا پاکستان کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ چائنا اگر کوئی ایسا کردار کرے کہ وہاں پہ کچھ پانی سٹوریج یا کچھ ایسا کرے کہ جس سے انڈیا کو پانی کم جائے, تو انڈس ریور کی ٹریبیوٹریز آگے بہت زیادہ ہیں. اچھا, وہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں ریور فلو جو ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گی, یہ کم ہو جائے گا پانی, لیکن جو رستے میں ٹریبیوٹریز ہیں وہ ملتی جائیں گی, تو آپ کو پانی کشمیر میں آگے. لیکن سر ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کا ڈیسائیڈ کرتا ہے تو 36% جو ریور واٹر ہے چائنا بلاک کر سکتا ہے انڈیا کا, which can be a fatal blow I guess. 36% کا مطلب یہ ہے کہ چائنا مکمل طور پہ اگر بلاک کر دے, جو میرا خیال ہے وہ بھی شاید نہ کر سکے مکمل طور پہ, لیکن اگر 36% کی آپ بات کرتے ہیں تو تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اپنے استعمال کے لیے تو پانی پھر بھی کافی ہوگا وہاں پہ. اگر اس کے بعد بھی اس کو 60-65% اگر پانی مل جاتا ہے تو وہ تو ابھی تو ہمیں مل رہا ہے سارا. جی ابھی تو انڈس پہ زیادہ پانی ہمارے پاس آ رہا ہے کیونکہ ہمارا پرائرٹی رائٹ تھا, لیکن یہ کہ انڈیا کے پاس اگر وہاں سے کم آتا ہے تو وہ اپنی کمی دوسری جگہ سے پوری کرے گا, جو کہ اس کے ٹریبیوٹریز آ کے پانی ڈال رہی ہیں اس میں. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جو زیادہ مجھے پرابلم اور امیجیٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا دریائے کابل کے اوپر افغانستان میں ڈیمز بنا رہا ہے. افغانستان چونکہ پہاڑی علاقہ ہے, وہاں ڈیمز بنانے کے بہت سارے سائٹس موجود ہیں جہاں پانی, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کابل ریور بہت بری طرح افیکٹ ہوگا, اس میں پانی کی مقدار گریجولی کم ہو جائے گی. ایک تو یہی ایک ڈیم ابھی کمیشن ہونے والی ہے, اور پھر آگے اگر اور وہ بناتے ہیں, ان کی تھنکنگ میں ہے کہ ہمیں کابل میں پیسہ لگانا چاہیے افغانستان میں اور ڈیمز بنا دینی چاہیے. کابل کی مدد کے لیے نہیں, افغانستان کی مدد کے لیے نہیں, پاکستان کی دشمنی کے, تاکہ پاکستان کو پانی نہ جائے. نتیجتاً اور کابل چونکہ افغانستان کے پاس تو ہائیڈرو پاور کا کوئی ایسا منصوبہ بھی نہیں ہے کہ اس پانی کا کچھ کریں گے, وہ صرف اسٹور ہی رہے گا ان کے پاس, نہیں ایگریکلچر کے لیے استعمال کریں گے. اب چیز یہ کہ افغانستان میں پرابلم یہ ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بہت ہی گری ہوئی اکانومی ہے, بہت برے حال میں ہے, اور ٹوٹلی ایڈ پہ زندہ ہے. وہاں پہ بہت ساری تھنکنگ ہے کہ ان کی ایگریکلچر کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ یہ اکانومی ان کی, کیونکہ فروٹس ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں, تو وہ اس طرف توجہ کا ہے. انڈیا اس میں بھی مدد کر رہا ہے اور امریکنز کی اس میں مرضی شامل ہے. تو ایک یہ جو جس پہ کالا باغ ڈیم آپ کی آنی تھی, اس میں ایک طرف سے انڈس, اور انڈس کی ٹریبیوٹری کے طور پہ دریائے کابل ادھر سے آ کے ملتا ہے, خیر آباد کے پاس یہ ملتے ہیں. اب اگر ایک پانی یہ کم ہو جاتا ہے
تو KPK کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی ایگریکلچر بڑی بری طرح افیکٹ ہوگی، کیونکہ پشاور میں اور یہ پوری ویلی پشاور سے خیر آباد یہ تو اسٹیٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے KPK کے لوگ کیا کر سکتے ہیں، وہ تو صرف دیکھ سکتے ہیں بے بس ہو کے۔ KPK کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اپنے سیاستدانوں کے چکر میں آتے رہے ہیں، اور KPK زیادہ عمران خان صاحب کے چکر میں جو آئے ہوئے ہیں، جو نہیں ان کے اپنے پہلے جو میں افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی تجزیہ کا۔ افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں نے ایک سوال پوچھا تھا جنرل صاحب سے، آپ سے بھی وہی سوال پوچھوں گا سر۔ اول تو ایسے امکانات بہت کم لگ رہے ہیں کہ بھارت پانی روکنے کی بات کر رہا ہے، لیکن ایسا عملاً کرے گا نہیں، ٹیکنیکلی بھی شاید اس کے لیے پاسبل نہ ہو پائے۔ لیکن سر اگر ایسا کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتا ہے، پاکستان اس کو ایکٹ آف وار سمجھے، پاکستان اس کو کیا سمجھے پھر؟ ہر وہ قدم جس سے پاکستان کی سلامتی اور سالمیت اور اس کے رہنے والوں کی زندگی کو خطرات پیدا ہوں، وہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے، اس کو ایکٹ آف وار ہی سمجھا جائے گا۔ جواب کیسے دیا جائے سر اس کا؟ جواب کس سے لیا جائے؟ ہندوستان سے لیا جائے؟ نہیں سر، بات ہوئی ہم جواب کیسے دیں سر؟ نہیں میں یہ کہ لیا کیسے جائے، میں کہہ رہا ہوں ہم جواب دیں کیسے؟ جواب دینے کے تو 20 طریقے ہیں جی۔ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے مودی اپنے الیکشن کھیل کے لیے، جو یو پی شپی میں الیکشن ہونے والے ساری کھیل ہے وہ۔ اچھا، کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں تک یہ جاری ہے، اور آج وہ سشما سوراج نے جو باتیں کی ہیں، میں تو حیران رہ گیا کہ اس سطح کی پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اتنی بچگانہ گفتگو کر رہی ہے کہ اس کو شاید یہ پتہ نہیں کہ اس کا اور ہمارا آخری جو معاہدہ ہے وہ شملہ معاہدہ ہے، اور شملہ معاہدہ کو اگر سشما سوراج نے پڑھ لیا ہوتا اور آج تقریر سے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو اس میں ایک پیراگراف ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایشو ہے یہ اٹ ول بی ریزالوڈ بائی بائی لیٹرل ٹاکس، ٹھیک ہے؟ تو کس چیز کے لیے بائی لیٹرل ٹاکس کشمیر کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ اگر کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے جس طرح آج وہ فرما رہی تھی، تو اس کی ایک پرائم منسٹر تھی، اس کا نام تھا اندرا گاندھی، اس کے دستخط ہے اس کاغذ کے اوپر۔ ہمارا ایک پرائم منسٹر اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو، اس کے دستخط ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بات کو وہاں پہ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ پھر آج اس نے وہاں پہ یہ کہا جناب گاندھی کی تعریف کی، جناب ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، اب ہمارے بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہم تو اینٹی ٹیررسٹ کنونشن کے چاہتے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں سنانے کی کیا بات ہے؟ لوگ اتنے بیوقوف نہیں جتنی سشما سمجھ رہی ہے۔ کشمیر کا ایشو ہے، اور اب آپ پانی کی بات کر رہے ہو تو اس پانی کو روکنا، ایک تو ایک ان کے پاس اتنا بڑا ریزروائر ہو سکتا ہی نہیں جس پہ یہ روک لیں، لیکن ایک خدشہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہوا ہے۔ جب پاکستان نیا بنا تو انہوں نے ہماری گندم کی کاشت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پنجاب کے پانی کو ڈسٹرب کیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے، یہ بھی تاریخی طور پہ حقیقت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ساری کھوکھلی بات ہے۔ اٹس ناٹ ایزی، وی آر ساورن اسٹیٹ، کوئی مذاق نہیں ہے، وی آر ناٹ اے بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک تربیت یافتہ فوج ہے، ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے۔ یہ میں بتا دوں، تمام اختلافات کے باوجود اپنے دفاع کے لیے، اپنی زندگی اور اپنی بقا کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی اختلاف کہیں نہیں ہوگا۔ تو یہ ہندوستان سمجھتا بھی ہے۔ خود ہندوستان کے اندر کیا نہیں ہو رہا یار، قلت لڑ رہے ہیں وہاں پہ، دو صوبوں کے درمیان پانی کا تنازع اتنا خراب ہو گیا کہ ابھی سالہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ایک صوبہ اس فیصلے کو نہیں مان رہا وہاں پہ۔ تو یہ وہاں پہ اپنا اور بھی مسائل۔ آپ کی باتیں بالکل بجا، مجھے آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کرنا ہوگی، بریک پہ بھی جانا ہے، اور بریک کے بعد میں اسی مدے پر آؤں گا۔ آپ نے بالکل درست کہا، ٹیکنیکلی بھی پاسبل نہیں ہوگا، بھارت کے لیے جنرل صاحب بھی فرما رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا سر، 12 جگہوں پر ڈیم کم سے کم ضرور بنا رہا ہے، اور وہ ڈیم جو بنا رہا ہے وہ خالی تو نہیں رکھنے اس نے کہ بارش کا انتظار کرے گا، بارش آئے گے تو بھارت کے پاس یہ جواز ہوگا کہ پانی استعمال نہیں کر رہا، اور یہ ابھی بھی بھارت کہتا ہے پانی ضائع ہو رہا ہے جناب، آپ کا پانی تو سمندر میں بہ جاتا ہے، تو اس پانی کو ہم سٹور کر لیتے ہیں۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ ہماری کوتاہی ناظرین کہاں پر ہے کہ ہم نے بھارت کو جواز فراہم کر دیا، اور اب کی بات نہیں ہے، سکسیسو گورنمنٹس نے ایسا کیا۔ بریک کے بعد ناظرین، جس دوران آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سشما سوراج صاحبہ جو کہ بھارتی وزارت خارجہ کی قلمدان ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے افتخار صاحب فرما رہے تھے کہ انتہائی بچگانہ قسم کی تقریر انہوں نے UN میں کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے ایک دفعہ پھر حسب معمول، حسب توقع پاکستان کو نشانہ بنایا۔ جنرل صاحب کچھ باتیں میں کوٹ کر دوں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ افتخار صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں۔ کہتے ہیں جناب کہ
A country which does not want to join fight against terrorism shall be isolated. پاکستان کی طرف اشارہ ہے. ایک چیز پھر کہتے ہیں جناب we have witnessed worst form of state oppression in بلوچستان. یعنی ہم نے کشمیر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سب سے برا, ناظرین کے میں بتا دوں, سب سے برا جو ہے ہم نے آپریشن دیکھا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو کس طرح سے دبایا جا رہا ہے. سر ایک چیز سمجھ نہیں آتی, how come they muster up the audacity کہ کشمیر میں آپ نے اتنے بندے بھون دیے پچھلے 2-3 مہینوں میں, اور آپ بلوچستان کے اندر بات کرتے ہیں آپریشن کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ سشما سوراج نے تقریر تو آج کی, لیکن یہ ہمیں 15 اگست سے پتا تھا کہ یہ بات اس طرح کی جائے گی. 15 اگست کو جب مودی نے نام لیا اپنے یوم آزادی کے موقع پہ, تو ہمیں پتا تھا کہ یونائیٹڈ نیشن میں اب یہ اس کا سہارا لیں گے, کیونکہ کشمیر تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ تو وہاں قابو نہیں ہو رہا. لیکن ہم نے کیا کیا, اگر ایک فارن آفس یہاں موجود ہو اور اس کو یہ بھی اندازہ نہ ہو کہ دوسری سائڈ کیا کہنے والی ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے. فارن آفس میں یہ اپریسیشن ہوتی ہے کہ ہمارے ایڈورسریز جو ہیں وہ اپنی تقریروں میں یہ باتیں کریں. یہ تو بات میڈیا پہ آئے دن ہو رہی تھی کہ جب وہ کیا بات کہیں گے, تو بڑی عام بات تھی, عام بات, کوئی نئی بات تو نہیں کی, ایکسپیکٹڈ تھا. اب آپ کو موقع یہ ملا کہ آپ پہلے تقریر کر رہے ہیں, جب پہلے آپ تقریر کریں تو فارن آفس کو چاہیے کہ وہ تمام ایشوز جن کے اوپر آپ کے اوپر الزام تراشیاں ہوں گی ان کو وہ ایڈریس کرے اس میں, اور پہلے سے. اب پاکستان, وہ تو فیملی کو لے کر گئے, پاکستان یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ بلوچستان ایک پرامن خطہ ہے جس میں تباہی مچانے والا بھارت ہے. گلبوشن آپ نے چھوڑا, ہم نے سرونگ ان کے وہ بندے پکڑے ہیں وہاں سے, ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, آپ اس کی بات ہی نہیں کر رہے. اب کہتے ہیں جی ہم ڈوزیئر دیں گے. یا ڈوزیئر لوگ جا کے ادھر اس میں ویسٹ پیپر باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں. انہوں نے جا کے کیری کو پکڑائے, جان کیری کو ڈوزیئر دیے, جان کیری مکر گیا, اس نے کہا جی مجھے تو ملے کوئی نہیں. ڈوزیئر بیکار چیز ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا نا. جب آپ کھل کے بات نہیں کرتے تو ڈوزیئر بھی جو ہیں وہ آپ پیچھے سے جا کے یوں پکڑائیں, وہ بھی اٹھا کے یوں پھینک دیتا اگلا. وہ چیز نہیں ہے. آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے تھی کہ آپ بات کرتے کہ جی برہم بلاک بختی انہوں نے پہلے کابل میں رکھا ہے, ہمارے پاس تصویریں ہیں, یہ بیٹھا ہوا کرزئی کے محل کے ساتھ ہے, اور پھر یہ انہی کے ذریعے جا کے تو ادھر بیٹھا رہا ہے. سر میں یہ افتخار صاحب کو بھی ساری آپ یار دنیا کو بتاتے, کہ مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ آپ کیوں نہیں بتاتے. ان سے پوچھیں افتخار صاحب کو بھی شاید تھوڑا بہت اس کے بارے میں نالج. افتخار صاحب ایک بات تو یہ بتاتے کیوں نہیں دنیا کو, جو بتانے والی بات ہوتی ہے, امریکہ جاتے ہیں یا نان اور قیمے کی دعوت جاتے ہیں پریزیڈنٹ کو, یہ بات نہیں بتاتے. ایک دوسرا یہ سر, ہم نے سے جب بات کی اپنے پچھلے پروگرام میں کہ جناب آپ نے بلوچستان کا مدعا کیوں اٹھایا, کہتے جی 25 منٹ تھے, 25 منٹ میں اتنی بات ہو سکتی تھی. تو کیا یہ ٹائم بار تھی کی وجہ سے میاں صاحب جو ہے وہ بھول گئے, یا پھر کہ لکھ نہیں سکے تقریر پوری؟ دیکھیں یہ جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو تیاری کر کے جانا چاہیے, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں بھی دوست محتاط رہنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. ہم ان کے جو الزام کو اپنے سوالات کے ذریعے اپنے ٹیلی ویژن پہ جو دہرا رہے ہیں جی, اس سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. سر کل پھر اخباروں میں آیا ہوگا, یہ کیا کریں گے, بات تو وہی ہے. ہمیں سب کو احتیاط کرنی چاہیے. اٹس ناٹ اونلی دا ٹیلی ویژن, اٹس ناٹ دا ٹیلی ویژن, I'm talking about the entire media, entire press. دیکھیں وہ چاہ یہ رہے ہیں ایک ایسی چیز جو ابھی اس کا ایز سچ یہ وجود نہیں ہے جو وہ شو کر رہے ہیں. جہاں تک بلوچستان کے اندر مسائل ہیں, یہ 1973 آنورڈ چلے آ رہے ہیں. یہ کل نہیں وہاں پہ انسرجنسی ہوئی. دس از the third انسرجنسی جو سپورٹڈ بائی, پہلے انسرجنسی جو کرائیں وہ افغانستان کی گورنمنٹ نے کروائی, ان کے مفادات تھے. اب مفادات میں ہندوستان بھی شامل ہو گیا ہے. اور پھر دیر کیسے مطلب, لیکن افتخار صاحب میں آپ کی ایک بات سے ایگری نہیں کروں گا سر. جی فرمائیے گا. جی کیسے کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں ایک پارٹ آف دی جو گورنمنٹ ہے اس کا, ایک ایسے اسٹیبلش پارٹ کا جو کانسٹیٹیوشنلی ہمارا حصہ ہے, اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے؟ وہ تو کہہ رہے ٹھیک ہے ہمارا ٹوٹ لیکن وہ کر رہے ہیں نا. دنیا میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر جدوجہد کی جو جنگ ہے آزادی کی, اس کو تسلیم کیا گیا انٹرنیشنل لیول پر. سر وہ یو این کے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو کے یو این کی قرارداد کو رب کر رہی ہیں ان کے فیسز کو. ابھی آپ نے جو بات کی تھی, آپ ہی کی بات کو دوہرا رہا ہوں سر, یو این کے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہیں محترمہ اور کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اٹ مینس کہ جو قرارداد یو این کی ہے وہ گئی ردی کی ٹوکری میں.
وہ یون ناٹ صرف یون کی قرارداد رद्दी کی ٹوکری میں نہیں گئی یار, یونین کی قرارداد عجیب قسم کی تھی کہ وہاں سے پاکستان withdraw دی آرم فورسز, پھر اس کے بعد شیخ عبداللہ کا مسئلہ آیا, وہ مسئلہ نہیں ہے. فائنلی شملہ معاہدہ از دا لاسٹ ایگریمنٹ بٹوین ہندوستان اینڈ پاکستان ایز فار ایز کشمیر از کنسرن. اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اٹ از یٹ ٹو بی سیٹلڈ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سشما غلط بات کر رہی تھی. دوسرا جو بلوچستان ہے اٹس اے پارٹ آف پاکستان, پارٹ آف پاکستان. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. خدا کے لیے ان کو بھی عقل کرنی اور دنیا کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے. اور تیسری بات, کانگریس میں چلا گیا, امریکن کانگریس میں چلا گیا. وہ 2 امریکن کانگریس کے ممبر ہیں جن کی عادت یہی ہے کہ اس قسم کی گفتگو کرنی اور اس قسم کی چیز لانی. رورا بیکر تو پہلے بھی 10 دفعہ یہ کام کر چکے ہیں. کبھی کانگریس کرے گی, پھر کہیں آئے گا, پھر اجازت ہوگی, پھر اس کا صدر اجازت دے گا, پھر جا کے کہیں بات ہوگی. افتخار صاحب نہیں ہوا اور ہم نے اس کو جنم بھی دے کے جوان بھی کر دیا. مجھے بریک لینی ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. جنرل صاحب سے میں آگے ایک سوال پوچھوں گا. جب افتخار صاحب نے سر بات کی ہے, دیکھیں آپ ایک کلین چٹ ہم نہیں دے سکتے اپنے حکمرانوں کو کہ یار پتہ نہیں ان کی تیاری کیوں نہیں تھی, بڑی بھولے بادشاہ ہیں. سر دیکھیں اتنے بڑے لیول پہ میرا نہیں خیال, چلے میاں صاحب ٹھیک ہے ایک اور بات ہے, لیکن جو ڈپلومیٹس ہمارے بیٹھے ہیں اتنے عرصے سے سروس کر رہے ہیں, ان کو نہ تھا, ان کو آگاہی یا روشنی نہیں تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. ایک کم سے کم اچھی تقریر ڈرافٹ کر لیتے تاکہ جس میں تمام معاملات کور ہو جاتے. تو وہ ہم بھولے پن کا ان کو بینیفٹ نہیں دے سکتے ہیں, کیوں نہیں کیا؟ سر بریک کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. جنرل امجد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب جو باتیں افتخار صاحب نے کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ چند ایسے کڑوے سچ ہیں جو کہ ہمیں ڈیفینیٹلی کڑوے گھونٹ لینے پڑیں گے. بات یہ ہے کہ بلوچستان میں مطالبات کا قصہ اتنا نہیں تھا جتنا کہ ایک پراکسی وار چلی تھی, کیونکہ یہ 2005 میں چلی جب انڈیا کے پاؤں جم گئے وہاں پہ افغانستان میں. اس سے پہلے یہ نہیں تھا قصہ. بہرحال بلوچ سرداروں کے آپس میں اختلافات, ہمارے ساتھ اختلافات, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ اندرونی طور پہ کرتی ہیں, اور بعد میں ہوا کہ آپ نے حقوق بلوچستان کا ایک پیکج بھی دے دیا. اب چیز یہ ہے کہ جو وہاں پہ پراکسی وار انڈیا نے کھولی ہوئی تھی اس کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. اس نے چنانچہ سہارا لیا. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے, لیکن کسی بھی ملک میں, چائنا میں انسانی حقوق کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو کیا وہ اجاگر نہیں کرتی دنیا؟ امریکہ بھی اس میں انگلی اٹھاتا ہے. انہوں نے اس کو انسانی حقوق کا کیا کہ تو اس کا سہارا لیا اور کہا جی کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ اپنے بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, جبکہ کچھ نہیں ہو رہا. ابھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو سکتی ہے, انسانی حقوق کی کچھ مسنگ پرسن کا قصہ تھا یا کچھ, وہ تو ہے مسنگ پرسن, تو وہ ریزالو ہوگا یا ریزالو ہونا چاہیے, کیونکہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ سارے یہ تو نہیں کہ کوئی اٹھا کے لے گیا. بہت سارے ہیں جو افغانستان میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے فراری کیمپوں میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, کئی وہ بھی تھے جو سرداروں کی پرائیویٹ جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ آپ نے اس ایشو کو بتانا تھا کہ وہاں انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پراکسی وار کا مسئلہ ہے, تاکہ انڈیا آگے یہ بات نہ کرتا. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر بات نہیں کرنی آتی ہے, سب کچھ. جب انہوں نے نعرے لگوانے ہوتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تب تو لگوا لیتے ہیں. مودی جوتے مارتا ہے, وہ وہاں کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام ان حکمرانوں کو پکڑیں گے اور پھر یہ ان کو کہیں گے دہشت گردی کراتے اور ان کا یہ ہوگا وہ ہوگا. ہمارے لوگ نہیں بولتے, گھنٹے بعد فلائی کر کے ادھر آ جاتا ہے. اب دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے, کشمیر ہمارے لیے بڑا اہم ہے. کشمیر انڈیا کے لیے اہم ہے اس لیے کہ ہم کلیم کرتے ہیں. باقی دنیا کے لیے کشمیر وہ اہم نہیں ہے جتنا کہ آج کی دنیا کے لیے ٹیررزم کا مسئلہ ہے. پھر کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایج ہے جو نیوکلیئر اینیمیز کے درمیان. سر میری بات سنیے, وہ کبھی بھی وہ نیش پہ پہنچ سکتے ہیں. وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز میں ڈائریکٹ وار نہیں ہوئی, پراکسی وارز ہوتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کیونکہ نیوکلیئر وار میں دونوں سائڈز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مکمل تباہی ہے. سو وہ اس کا میرا خیال انٹرنیشنل کمیونٹی کو اندازہ ہے کہ ہم پریویل کر لیں گے, یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ٹیررزم تو ساری دنیا میں چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ٹیررزم کے اوپر انڈیا آپ کو گھیر لیتا ہے, ٹیررزم کا شکار ہم ہیں, ہمارے گھر میں انڈیا وہ کروا رہا ہے, ٹیررزم کروا رہا ہے, ہم نام نہیں لیتے. 2008 میں بامبے کا واقعہ ہوتا ہے, 2015 میں جا کے دسمبر میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے. 7.5 سال درمیان میں کوئی انڈیا میں ٹیررزم نہیں ہوا. ہمارے ہاں ہزاروں لوگ مرے, ہزاروں واقعہ ٹیررزم کے ہوئے, اور انڈیا پوری دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا.
क्यों कामयाब हुआ? इनकी इनकॉम्पिटेंसी। अच्छा, दूसरी तरफ वक्त और उसका सबूत ये है कि यहाँ जॉन कैरी आए तो आपको कहे कि जी आपके हमसाया ममालिक में टेररिज्म यहाँ से हो रहा है, यहाँ सुसन राइस आए तो आके आपको कह जाए, जो बाहर से आए वो आपको ये सुना जाए, वो इसीलिए कि इंडिया कामयाब है इस मामले में। कामयाब क्यों है और हम नाकाम क्यों है? बड़ा बेसिक सा सवाल है इफ्तिखार साहब, क्या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, विल नहीं है, ताकत नहीं है, या बेगर्स आर नॉट चूजर्स? नहीं यार, खुदा का खौफ करो, बेगर आर नॉट चूजर बलूचिस्तान के हवाले से नहीं है। हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल में जब उसने 15 अगस्त को तकरीर की थी तो उस वक्त मेरा ख्याल है हमारी वजारत खारजा भी सो रही थी और जो लोग यहाँ पे रिएक्ट करने वाले हैं वो भी सोच रहे थे। उसने बड़े ही डेंजरस बात की थी। उसने कहा था द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, गिलगित and Pakistan occupied Kashmir have thanked me a lot in past few days. Exactly. इसके एग्जैक्ट वर्ड हैं जी। अब सवाल है कि ये इतने खौफनाक लफ्ज हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर के, एक आपके मुखालिफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ये वर्ड है। ओपनली वो तकरीर में कह रहा है, 3 चीजों का इशारा कर रहा है और आपने खामोशी से इसका जवाब नहीं दिया। इस फिक्रे का जवाब देना चाहिए था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, इस पैरेगा इन लाइंस का। तो सर नहीं दिया गया, नहीं लिया गया, बड़ा अफसोस है मुझे। ठीक है, ये उधार है, ये उधार चुकाएंगे कब सर? हम हमारे पास तो लगता है यार देखो उठाएंगे यार, ये जनरल साहब ने भी उठाया ना सारी उम्र। कितनी उम्र होगी? तुम्हारे प्रोग्राम में बैठे हैं ना खुद घर से आके जी। इनकी ऐसे भी तो लोग हैं ना पाकिस्तान में जी। नहीं, ऐसे भी लोग हैं ना पाकिस्तान में जो बगैर पैसे के, बगैर किसी दौलत के, बगैर किसी वो तमगे या शोहरत के आते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना यार। मुझे बताओ कि ये फिक्रे अगर मैं समझ सकता हूँ, सैयद अली हैदर समझ सकता है, अमीर शाह समझ सकता है, तो ये फौरन आफत के बाबू जो कि मैं क्या कहूं, उनको नहीं समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं। उसने 3 चीजों को इकट्ठा किया। उसने बलूचिस्तान को ब्रेकअप किया विद गिलगित एंड बलूचिस्तान एंड कश्मीर। कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक है, हमारे इंटरनल मामलात हैं, बलूचिस्तान में इशू है, हमें वहां पे सिर्फ पठानी नहीं है, वहां पे सिर्फ बलोची नहीं है, वहां पे बरोई भी है, वहां मुकामी भी है, वहां मसाइल कुछ और हैं। वहां पे सैंडक का मसला है, वहां पे ऑयल का मसला है। ये जो सरदार हैं ये चाहते हैं कि सारा का सारा पैसा उनको मिले। हम कहते हैं जो पैसा रियासत के पास जाना चाहिए। जी सर, कभी से चल रही है। पर सर ये बात हुई, जब ये बात हुई तब किसी की तरफ से रद्द-ए-अमल रहा, अफसोसनाक था, और इसी का भुगतान हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल आइंदा भी ये हमारा रवैया रहा। वक्त ही हमारे पास खत्म। आखिरी बात का जवाब दीजिएगा सर। ठीक है, बाबुओं से हम शिकायत कर सकते हैं, अब की नहीं बड़ी पुरानी शिकायत है। शेरवानी वालों ने भी कुछ नहीं कहा सर, और अब की नहीं बड़े पहले से उनके भी मुंह बंद है सर। उनको किस बात का डर है? उन्होंने तो वोट पाकिस्तान की आवाम से लेना है, कौन सा कोई हिंदुस्तान की आवाम से वोट लेना है। मेरा ख्याल है कि कल या परसों ये सोच रहे हैं कोई इजलास करने को और वहां पे बात करने को, लेकिन हम लोगों को ये हाईलाइट करना चाहिए कि जी बात है, लेकिन यार हम जंग नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन वी वांट टू लिव एज ए ऑनरेबल पीपल, वी आर यस एज ए प्राउड पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक, सॉवरेन स्टेट। बिल्कुल ठीक है सर, ये जेब में रखा जाए। बिल्कुल ठीक है सर। मोदी को तो इलेक्शन लड़ने हैं अभी जाके यूपीसीपी में अगले साल 2017 में। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। और एज अ सॉवरेन स्टेट ये भी हमारा राइट है कि अगर हमारी सॉवरेनिटी को अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो फिर उसके लिए हम तैयार जवाब भी देंगे। सर लास्ट कमेंट क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? पानी की थ्रेट है, पानी की थ्रेट जो है वो मैं समझता हूं इतनी इमिनेंट नहीं है अगर हम खुद अपनी डैम्स बनाने शुरू कर दें। अगर हम नहीं बनाएंगे फिर, क्योंकि भारत को भी वक्त लगेगा इस थ्रेट पे अमल करने में। ये नहीं कि कल दरवाजे बंद करेगी और पानी खत्म हो जाएगा। आज आप शुरू करें तो आपका राइट बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब आप बना ही नहीं रहे, आप तेल इंपोर्ट कर करके तो वो थर्मल पावर लगाते जा रहे हैं, डैम कोई नहीं बन रहा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ थ्रेट हमें अपने आप से ज्यादा है बजाय उनसे। ठीक है। दूसरी तरफ यह है कि मुझे सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि हमने बहुत कुर्बानी दी, हम मारे गए टेररिज्म में, और फिर भी हमारे माथे पे ये लेबल है कि हम